یہ کہانی ایک گناہ گار شخص کی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گناہ گار کا انجام دیکھتا ہے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ بچوں سے کھیل کود، شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی باہر لان میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ دماغ پہ عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی۔ کانوں میں عجیب سا شور تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے۔ جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا ہے اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے ہیں۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ بچی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میں ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف تاریک ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نماز پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکوں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی نہیں تھا موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنائے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے جسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اب تمہارا جسم اعمال ہوں گے، اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں داریں مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں۔ کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں داریں مار مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں۔ مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا پڑنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا ہی کہا گیا، اس فانی جہاں سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے ہو، بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی؟ وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کی عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کا کام آئیں گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نوازش چھوڑ جائے؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیت، درود اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔
کوئی میری موت سے خوف نہیں کر رہا تھا۔ انہیں نہیں مرنا ہے، کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں جس سے میری روح کو سکون پہنچے۔ میری روح وہاں گناہ گار روحوں میں شمار تھی، جیسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پہ سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی، بچے، بھائی، بہنیں، رشتہ دار، دوست، احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چہک گئے اور زوروں سے رونے لگے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا۔ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی تیاری میں رواں ہو۔ جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ مکان میں دفنایا جائے گا، جس مکان میں تم پہلے کبھی نہیں رہے۔ اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تنگ مکان تمہیں تنگ نہیں لگے گا، اور اگر تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ تنگ مکان مزید تمہیں تنگ لگے گا، کیونکہ سب اپنے اعمال سے ہی اس مکان کو کشادہ اور تنگ کرتے ہیں۔ تمہیں پہلی بار اس تنگ مکان میں رکھا جائے گا اور تمہاری ہمیشہ کی زندگی قیامت تک اسی مکان میں گزرے گی۔ اتنے میں وہ غائب ہو گیا اور مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھے وہ مکان کیسے ملے گا، تنگ یا کشادہ۔ اگر مجھے تنگ مکان ملا تو میں کیسے گزارا کروں گا قیامت تک اس تنہا مکان میں؟ اور میرے جنازے پر بھی شریک سبھی لوگ اپنی دنیا داری کی باتوں میں کہ کسی کی زبان پر کلمہ شہادت نہیں تھا جس سے مجھے امید ہو کہ مجھے کشادہ مکان ملے۔ آخرکار میرا جنازہ قبرستان میں پہنچا، جہاں پہلے سے ہی میرے لیے گڑھے کی طرح قبر کھودی ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوف خدا پڑنے لگا۔ نہ جانے اس تنہا قبر میں مجھ سے کیا ہو۔ میں اس ڈراؤنی تنہا قبر کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ کاش میں نے دنیا میں اسے تنہا قبر کو روشن کرنے کے لیے اچھے کام کیے ہوتے۔ کاش میں اذان سننے سے پہلے ہی مسجد چلا گیا ہوتا۔ کاش میں خود بھوکا رہ کر غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں کماتا۔ کاش مجھے یہاں سے ایک موقع مل جائے۔ خدا کی قسم میں ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزار دوں گا، ایک ایک پل خدا کی عبادت میں گزاروں گا، لیکن اس وقت میرے پاس کاش کے علاوہ اور کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میری قبر کو تیار کیا گیا، پھر مجھے اس میں اتارنے کے لیے اٹھایا گیا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کی ساری روحیں نظر آ رہی تھی جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میں قبر میں اتر چکا تھا اور میرے اوپر مٹی ڈالنے سے پہلے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ اتنے میں چوتھا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کل تو زمین کے اوپر تھا اور آج زمین کے اندر۔ کل جب تو زمین کے اوپر تھا تب تو ہر چیز میں آزاد تھا، چاہے گناہ کرتے یا ثواب۔ زمین پہ تمہیں آزاد چھوڑا گیا، لیکن اب تو زمین کے اندر ہے اور یہاں تیری کوئی مرضی نہیں چلنے والی۔ یہاں صرف تیرے اعمالوں کو دیکھ کر مرضی چلے گی۔ اگر اچھے ہوں گے تو تم یہاں بھی آزاد اپنی مرضی سے یہاں کی زندگی گزارو گے، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہوں گے پھر ہماری مرضی چلے گی۔ اے ابن آدم، تو زمین پر بڑا کر چلتا تھا، تو آج زمین کے اندر خاموش کیوں ہو؟ تمہیں معلوم بھی تھا کہ ایک دن یہاں آنا ہے۔ براکٹ کس بات کی؟ کیوں خدا کو بھول کر خود ہی فیصلے کرنے والے بن گئے؟ زمین کے اوپر کیوں لوگوں کی زمین تنگ کر دی؟ کیوں مظلوموں پر ظلم ڈالتے رہے؟ وہاں سب سے محبت کیوں نہیں؟ کاش تم نے وہاں تکلیف برداشت کی ہوتی تو آج یہاں تمہیں تکلیف نہ ملتی۔ وہاں تم نے اگر مدد کی ہوتی تو یہاں بھی تیری مدد ہوتی۔ تم نے وہاں رحم کیا ہوتا تو یہاں بھی تم پر رحم ہوتا۔ وہاں تم نے معاف کیا ہوتا تو یہاں بھی تمہیں معاف کیا جاتا۔ کیا تم بھول چکے تھے کہ خدا کی مرضی سے یہاں بھی تمہیں آنا ہے؟ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہے تھے۔ میں چیخ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ جاؤ۔ میں تو دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی اندھیری خبر سے۔ کوئی میری منت سماجت نہیں سن رہا تھا۔ سب جلد سے جلد مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈل چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں 5واں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو بھی رشتہ تھا وہ دنیا میں تھا، یہاں وہ رشتے تجھے نہیں بچا سکتے، یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا بھی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پہ خوف نہ ہوتا، تم اپنے انجام کو سوچ کر نہ ڈرتے۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تو خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں پارٹیاں کرتے رہے، ہزاروں کے بل آئے، تو نے ہنسی خوشی ادا کی، باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کر تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ انہوں نے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے، بیوی سے اپنا ہر حکم نبھایا، کبھی نماز کا بھی کہا، بچوں کو مہنگی جگہیں تعلیم دلوائے، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیت ہے پڑھ کر بخشے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر میں تیرے پاس یہاں مل کر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوالات کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے، اگر تم مومن ہوگے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے پاؤ گے، اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے تو کیا پوچھیں گے۔ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے، مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرما بردار نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا، پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر ان پر کبھی درود نہ پڑا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی اس کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی اس کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف اس نام کے عاشق رسول کا اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے حکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی۔ میری بائیں طرف سے ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی، اس کھڑکی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا، میں چیخا جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، ہے انسان، قبر کا تنگ ہونا، بائیں طرف سے کھڑکی کھلنا، یہ سب تیرے اعمالوں کا ایک درا ہے۔ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی، کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی۔
بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی، میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، اچانک میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گناہ گار ہوں، غیبی آواز سے مجھے جواب ملا۔ دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹالا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی، گرم ہوا پھر سے چلنے لگی، پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی، پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا۔ اس کے خاموش ہوتی پھر سے آگ کا جلنا ناقابل برداشت بدبو میں پھر سے چیخنے لگا۔ اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگا جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بڑے موٹے، کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسا جائے گا، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گنت بچھو تھے جن سے میری قبر بھر چکی تھی، باری باری ایک ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہاں ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گناہ گار ہیں، اور اب تم دیکھو گے کس کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ تھے جو آگ میں جھکے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں، انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کیں، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا ایک چھوٹا اور بھی گڑھا تھا جس میں بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے، انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں ان کی سزا کم کی گئی۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گڑھے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آگ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گڑھے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک جیت جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخ و پکار تھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو۔ خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم ڈھکا چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگا،
یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کے کندھوں سے کندھے ملائے اور ان کو ترجیح دی۔ انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظروں میں لائے۔ انہوں نے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگیں۔ اگر دنیا نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر ان کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتوں کی اس جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں بیچ ہوتی۔ لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا کڑا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ میرے پوچھنے پر جواب ملا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اس لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہیں شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا، اس جیسے گناہ۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچنے پر جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا، انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی موٹی اور تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑا سوراخ بن رہا تھا، وہ درد سے چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھیں۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ رشتہ کہنے لگا یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کر اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے۔ ان سے باتیں کیں، ان سے ہنسی مذاق کی اور آج یہ چیخ رہے اور کہہ رہے ہیں ہمیں جوڑا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی، لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کہا جائے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سنا۔ آج خدا بھی ان کی منت سماجت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں مختلف بڑے گڑھے تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گڑھوں میں کچھ بڑے گڑھوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھیں، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہوں سے نہیں بچے۔ اس لیے ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی۔ چاروں طرف ان کی آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں بھی جل رہے تھے، انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا۔ ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا انہوں کا کیا گناہ ہے جو انہیں یہ سب سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور زور سے باتیں کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کر کے ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا۔ انہوں نے یہ فیصلوں کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کے لیے خدا کے محبوب نے بھی ان کو کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے مجھ سے کیا ہوگا۔ بڑا گناہ گار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرمان تھا، اپنے مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے تم ان پر عذاب دے کر خوف زدہ ہو گئے، اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو۔
ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافروں کو غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ہر مشکل وقت میں بھی نماز پڑھے، ضرورت سے زیادہ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ ان کاموں سے وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میں اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں بھی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ سن کر وہ کہنے لگا، اے نادان، تمہیں چاہیے کتنے بھی گناہ کرو خدا معاف کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، وہ ہے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تم نے یہ دونوں جہاں بنائے، پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کو اپنے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار دل سے دعا مانگ کر معافی مانگی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔